بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اسلامک ٹیچر کے تمام سننے والوں کے لیے میری خاص دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ تمام کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ معلومات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اس نسل کے ایک شخص نضر بن کنانہ نے قریش کا لقب اختیار کیا، اس لحاظ سے اس کی اولاد قریشی کہلانے لگی۔ خاندان قریش میں اسئی نامی ایک شخص بہت ممتاز ہوا۔ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مکہ میں رہائش پذیر ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، مگر ابن خلدون کی روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اپنے پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ کے ہو گئے تو عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش گاؤں کی کھلی فضا میں ہو سکے۔ 2 سال بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لائیں، مگر مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو دوبارہ واپس بھیج دیا گیا، جہاں اپنے 6 سال کھلی فضا میں پرورش پائی۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی تربیت کی تمام ذمہ داری مکمل طور پر عبد المطلب کے کندھوں پر پڑ گئی، مگر 2 سال بعد وہ بھی رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے یتیم بھتیجے کی پرورش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی اولاد جیسا سلوک کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب ان کو تجارت کی غرض سے شام آنا پڑا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ اس سفر کے دوران بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے کی پیش گوئی کی۔ 15 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ حرب الفجار میں حصہ لیا۔ اس کے بعد ایک معاہدہ حلف الفضول کے تحت قریش کے تمام قبیلوں نے عہد کیا کہ وہ ملک میں امن قائم کریں گے اور مکہ میں آنے والے تمام مسافروں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ جوان ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو آبائی پیشہ اختیار کیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، بصرہ، یمن کے کئی سفر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے تمام معاشرتی برائیوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور سچائی کا ہر جانب شہرہ تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ شادی اور بعثت۔ امیر المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان قریش کی ایک باعزت خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا تجارتی مال ملک شام لے جا کر فروخت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا۔
اور مال تجارت شام لے گئے۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبداری سے ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی تصدیق کی۔ اس بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئی اور اپنے کنیز کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ اگرچہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کی شرافت اور اخلاق کا نمونہ تھے، جس کے اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی کرتے تھے۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے اکثر مکہ کے قریب واقع غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی روز تک اللہ تعالیٰ کی جستجو اور مراقبے میں رہتے اور اس کی عظمت پر غور کرتے۔ یہ معمول کئی برس تک جاری رہا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا، پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا، پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اس واقعے سے آپ بہت پریشان ہو گئے۔ گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنا اور آپ کو تسلی دی اور اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے تمام واقعہ سن کر کہا، جو فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ ناموس اکبر ہے۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نبی ہوں گے۔ اعلان حق اور ہجرت حبشہ۔ نبوت کے جلیل القدر مرتبے پر فائز ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز خفیہ طور پر کیا۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید شامل ہیں۔ نبوت کے 3 سال تک تبلیغ اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھلم کھلا وعظ شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، اہل قریش، اگر تم ایک خدا کو مانو اور اس پر ایمان اگر نہیں لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر اہل قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دشمن بن گئے اور اذیت دینے لگے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی جماعت میں بہت تقویت پہنچی۔ مشکل اور نامناسب حالات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا مشن جاری رکھا۔ تاہم جب اہل قریش کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ دشمنوں سے بچتا بچاتا حبشہ پہنچ کر آباد ہو گیا۔ قریش کو یہ بات ناگوار گزری۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ اس نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا، اب سب سے ہجرت کرنے کی وجہ دریافت کی۔
اس موقع پر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے موقف کی پرزور الفاظ میں وضاحت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے ان کا موقف بیان کرتے ہوئے نجاشی کے سامنے کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا پیش آتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہمیں خدا نے ایک پیغمبر علیہ السلام بھیجا جس کی صداقت، پاک بازی، امانت اور حسب نسب سے ہم سب واقف ہیں۔ ان حالات میں انہوں نے ہمیں خدا کی طرف بلایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کریں، سچ بولیں، ایمانداری اور صلہ رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، خون ریزی اور حرام بات کو چھوڑ دیں، عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کی تعلیمات قبول کی، شرک چھوڑ کر خدا پرستی پر عمل کیا، حلال حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی رہی۔ ہم نے ان کے ہاتھوں کو بہت تکلیف اٹھائی اور مجبور ہو کر آپ کے ملک میں پناہ حاصل کی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کلام الہی کا ایک حصہ بھی سنا۔ اس کے نتیجے میں اس نے مسلمانوں کو قریشی وفد کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مسلمان سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اس سال بعد 83 مرد اور 20 عورتوں پر مشتمل مسلمانوں کا ایک اور قافلہ مکہ سے حبشہ کو ہجرت کر گیا۔ مسلمانوں پر اہل قریش کے مظالم میں اضافہ ہوتا رہا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا جس میں قریش مکہ نے بنو ہاشم سے سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں 3 سال تک بنو ہاشم ایک پہاڑی گھاٹی میں مقیم رہے۔ نبوت کے 10ویں برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمات سے دوچار ہونا پڑا۔ آج ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تکالیف میں اور آزمائشوں میں گزری۔ چنانچہ اس زندگی کا ایک حصہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ تو دوستو دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے کیا اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے کب اور کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس جادو کا توڑ کیسے کیا گیا؟ دوستو جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ ان میں کالا جادو سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ کالے جادو سے شیطان طاقتوں کے ذریعے کسی بھی انسان کی زندگی کو تباہ برباد کرنے کے ساتھ اس کو تکلیف دہ موت دی جا سکتی ہے۔ دوستو جادو کی حقیقت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جادو کا آغاز انسان کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس کا ایک مکمل پس منظر ہے جس کے متعلق انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا۔ بابل ایک شہر کا نام تھا جہاں ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی کرنے پر ان کو جادو سکھانے کی سزا ملی۔ یعنی جادو ایک علم ہے اور اس کو کرنے اور کروانے والا دونوں مسلمان ہوں تو بھی اس عمل کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار نے کئی مرتبہ جادو کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ لیکن ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے تھے جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن اعصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔
ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے خداؤں کی جگہ ایک حقیقی خدا کی طرف بلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے، جن میں زیادہ تعداد جادوگروں کی تھی، لبید بن عاصم نے سے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مرتبہ جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ملی، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو، یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا جادو کر دو کہ یہ ہماری گرفت میں آ جائے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی کنگھی کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا، اور کچھ روایت میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادو کرنے والیاں تھیں۔ لبید بن عاصم نے ان سے جادو کروایا تھا، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں صرف لبید بن عاصم کا ذکر ہے۔ اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا دی اروان کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ جادو کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ دوسرے سال اس جادو کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن سخت گزرے، اور آخری 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی زیادہ تکلیف دہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے چلے جا رہے تھے اور کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے، مگر حقیقت میں وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تھا۔ اپنے ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں، مگر نہ گئے ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہ دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی ادائیگی معمول کے مطابق فرماتے رہے اور کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی کوئی آیت بھول گئی ہو۔ آخر کار ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکی نیند یا غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں جو بات اپنے رب سے پوچھ رہا تھا وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی میرے پاس آئے، یہ دونوں فرشتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پاؤں مبارک کی طرف۔ یہ دونوں فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں پر جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے سے بنے غلاف کے اندر رکھا گیا ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی اروان کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس جادو کو کیسے ختم کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کے پانی کو نکال دیا جائے اور پھر اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالا جائے۔ اتنی گفتگو کے بعد فرشتے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اس جادو کو نکالنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔
اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں لگی گئی تھی۔ اس کے ساتھ موم کا ایک پتلا تھا جس میں سویاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکلتی رہی اور یوں ساری گرہیں کھل گئی اور ساری سویاں نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلایا۔ پھر جب اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی منع فرماتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں جھگڑا ہو۔ تو دوستو اب چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں جادو کی شرعی حیثیت۔ وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور صلاح نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔ الشعراء آیت نمبر 152 سے 153۔ جادو کی شرعی حیثیت۔ تمام باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور تمام طریقوں سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائے، یعنی بدعات، اور ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ توحید کے بغیر انسان کا نہ ایمان قابل قبول ہے نہ اصلاح۔ آخرت میں نجات بھی توحید سے مشروب ہے۔ انسان عقیدہ توحید پر قائم نہ رہے اور شرک میں ملوث رہے تو اس کے لیے مالک ارشاد فرماتا ہے، انسان جب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں دوسری چیزوں پر اعتماد کرنے لگتا ہے تو شیطان موقع سے فائدہ اٹھا کر بادی و نظر میں اچھے لیکن در حقیقت شرک پر مبنی عقائد اور نظریات خوشنما پردوں میں چھپا کر انسان کو ان کا ارتکاب کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں موحد ہوں، ہدایت پر ہوں اور صحیح جا رہا ہوں، حالانکہ وہ حق کی راہ سے بھٹک کر شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العزت نے سورہ زخرف میں یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو شخص رحمان کے ذکر قرآن سے آنکھیں بند کر لے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق ہوتا ہے، اور وہ ان کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ شیطان انسانوں کو راہ حق سے بہکانے اور کفر و شرک کے دلدل میں دھنسانے کے لیے ہمہ وقت مصروف کار رہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ لوگ بھی شیطان کے بہکاوے اور اس کی چال میں آ جاتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے تمام شخصی اور تنظیمی تعصبات سے بالا تر ہو کر اس پوسٹ کا مطالعہ فرمایا۔ اگر آپ ان دلائل کو حق پائیں تو حق کا ساتھ ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ توبہ، ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ عقیدہ سحر کا علمی جائزہ۔ سورۃ النساء کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں حصہ دیا گیا؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ راستے کے اعتبار سے یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ بخاری کتاب تفسیر میں الجبت کے معنی جادو کے آئے ہیں۔ وقال عمر الجبت السحر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبت سحر کو کہتے ہیں۔ لغت میں بھی یہی معنی ہے۔
تو اب یؤمنون بالجبت والطاغوت کا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جادوگر، بت اور کاہن پر ایمان لاتے ہیں۔ ان پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یقین رکھا جائے کہ جادوگر، بت اور کاہن سے نفع اور نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جادوگر نافع اور ضار ہوتا ہے، یعنی نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا۔ اب جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو قرآن کی نظر میں اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہوئے۔ ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں ایک وصف مشترک یہ تھی کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب سحر میں اثر مانتے تھے، یعنی وہ یہ اثر مانتے تھے کہ جو سحر ہوتا ہے وہ نفع اور نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، اور مسلمین ان دونوں گروہوں کے باطل عقائد کا رد کرتے تھے۔ اس لیے اہل کتاب مشرکین مکہ کو مسلمین سے بہتر سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنتی قرار دیا۔ اسی طرح اس آیت میں سحر کے اثر اور اس کی حقیقت کی نفی کی گئی، کیونکہ سحر جادو پر یقین رکھنا یہ ہے کہ اس کو حقیقت سمجھ کر اس میں اثر مانا جائے۔ اس وضاحت کے بعد اب ہم یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ سحر یعنی جادو کیا ہے۔ سحر جادو کیا ہے؟ جادو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دھوکہ دہی، شعبدہ بازی ہے، جبکہ سحر عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن میں 30 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کو کفر اور شرک، شیطانی فعل، باطل، جھوٹ، دھوکہ، فریب، بناوٹ اور تخیل قرار دیا ہے۔ عربی لغات میں بھی سحر کے یہی معنی مذکور ہیں۔ چند لغات اور ساتھ ہی کچھ دیگر کتابوں کے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ لفظ سحر، جادو، قرآن مجید کی مختلف آیات میں کم و بیش 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جادو 7 ہلاک کرنے والی اشیاء میں سے ایک ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، جس کا ذکر پہلے ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ جادو کرنا اور کالے علم کے ذریعے جنات کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو تکالیف پہنچانا شریعت اسلامیہ کی روح سے محض کبیرہ گناہ ہی نہیں، بلکہ ایسا مذموم فعل ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے اور اسے واجب القتل بنا دیتا ہے۔ جادو، جنات اور نظر بد سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کے علاج کے لیے کتاب اور سنت کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر بے شمار لوگ شیطانی اور طلسماتی کرشموں کے ذریعے ایسے مریضوں کا علاج کرتے نظر آتے ہیں جن کی اکثریت تو محض وہم و خیال کے زیر اثر خود کو مریض سمجھتی ہے۔ جادو کا موضوع ان اہم موضوعات میں سے ہے جن کا بحث اور تحقیق اور تصنیف تالیف کے ذریعے تعاقب کرنا علماء کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جادو عملی طور پر ہمارے معاشروں میں بھرپور انداز سے موجود ہے، اور جادوگر چند روپوں کے بدلے دن رات فساد پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان چیزوں سے، جادو سے، تکالیف والی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ سخت احتیاط کی حالت میں ایک عورت نے چادر پیش کی اور سخت ضرورت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی۔ اسی وقت ایک شخص نے مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے، اور قرض خواہ کے سخت تقاضے کے وقت کہیں سے اگر کچھ آ گیا اور ادائے قرض کے بعد بچ گیا تو جب تک وہ تقسیم نہ ہو جائے گھر تشریف نہ لے جاتے تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر تک بہت ہی فیاض رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ماہ کی فیاض بھی اس مہینے کی فیاضی کے برابر نہ ہوتی تھی، اور اس مہینے میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ سناتے
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نفع رسائی میں تیز بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ ترمذی کی حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم کہیں سے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بورے پر ڈلوا دیے اور وہیں پڑے پڑے سب تقسیم کرا دیے۔ ختم ہو جانے کے بعد ایک سائل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو رہا نہیں، تو کسی سے میرے نام کا قرض لے لے، جب میرے پاس ہوگا تو ادا کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نہیں دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز نہ اٹھا رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص کر رمضان میں تو بہت سخی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوذر، مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچ رہے، سوائے اس کے کہ جو ادا قرض کے لیے ہو۔ تو اے ابوذر، میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھاؤں گا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں تھیں، 4 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر دی اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچی رہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کو تمام رات نیند نہیں آئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، معمولی بات ہے، صبح خیرات کر دیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، کیا خبر ہے میں صبح تک زندہ رہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی سب سے منفرد تھے۔ نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے اچھے جان بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے: سخاوت، شجاعت، قوت، مرد اور مقابل پر غلبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی اور بعد میں، یعنی زمانہ نبوت میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر کفار کے تیروں کی بوچھاڑ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں ایک قسم کا ہیجان، پریشانی اور تزلزل اور ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ فرمائی، حالانکہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے تھے۔ کفار چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور زمین سے ایک مشت خاک لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی، تو کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ اس خاک سے بھر نہ گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے،
میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، شجاع اور دلیر کوئی نہ دیکھا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیا کرتے تھے، اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اگر سارے جہان کے جن و انس مل کر بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان اور رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کروٹ بدلنا کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات باعث شفا باعث رحمت باعث ثواب باعث حکمت باعث دانائی ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبریا کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہے۔ اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، پھر اس ہستی کے مطلق سب کچھ لکھنا انسانوں اور جنوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن کو لکھنا تو درکنار سارے جہان کے آدمی اور جن مل کر گن بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس الفاظ اور ان کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ آپ کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، آپ کی بھویں گول خوبصورت تھیں، جہاں وہ ملتی ہیں وہاں بال نہ تھے، وہاں ایک رگ تھی جو کہ غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین تھی، موٹی اور سیاہ، سفیدی انتہائی سفید۔ آپ کی پلکیں بڑی دراز، آپ کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک، ایک نور کا ہالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ کے ہونٹ مبارک انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کسی قسم کی کوئی ربطگی نہ تھی۔ انتہائی باہم مربوط پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا۔ داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی۔ ام مبارک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا،
بڑا صاف ستھرا، حسین سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا تو خیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں جچے نہیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے رعب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسیم تھے۔ عربی زبان میں قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ قسیم خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کا لقب دیا۔ یہ لقب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا، جس کا مطلب ہے روشن چراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا روشن آفتاب ہیں۔ آپ کے آفتاب کی کرنیں سب سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، پھر تمام دنیا پر پھیل گئی، اور انہی کرنوں کی بدولت دنیا کے تمام خطے پر اسلام پھیل گیا، اور ان کرنوں نے چپا چپا پر ہدایت کا نور پھیلایا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئی، اور باقی سب مستور رہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا: تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنی بلندی پر گیا کہ قیامت تک آنے والے نعت خواں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اب آگے مزید وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور جسم کے دوسرے اعضاء مبارک کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد، آپ میانہ قد تھے۔ سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانے کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء علیہ السلام سابقین کی بشارتوں میں تھا۔
علماء بنی اسرائیل اس علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور نبی آخر الزمان کہ جن کے انبیاء سابقین علیہ السلام نے بشارت دی اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ خدا تعالیٰ کی مہر اور سند تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اکثر مونڈے تک اور کبھی نرما گوشت تک لٹکے رہتے تھے۔ بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے تھے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں علیہ السلام جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی داڑھی تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں عادت مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بھوک کے مارے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے تھے، جو موجود ہوتا وہ تناول فرماتے اور جو پاتے اس کو نہ ہٹاتے اور حلال کھانے سے تکلف نہ فرماتے، اور اگر کھجور میسر ہو جاتی تو اس کو ہی نوش فرما لیا کرتے تھے، اور اگر بنا ہوا گوشت ملتا تو وہی کھا لیتے، اور اگر روٹی گیہوں یا جو کی ملتی اس کو کھا لیتے، اور اگر دودھ میسر ہو جاتا تو اسی پر اکتفا فرما لیا کرتے تھے، اور اگر خربوزہ اور تر کھجوریں ملتی تو وہی کھا لیا کرتے تھے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اور دونوں قدم مبارک کیسے تھے ان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینہ مبارک اور دونوں قدم مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازوں اور قد میں پرگوشت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مریض کی عیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے اور مریض کو تسلی کے کلمات ارشاد فرماتے، اور عام طور پر یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ ترجمہ: کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی بیمار کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی بار کی ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ ویڈیو کے شروع میں جن کی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودی۔ تو دوستو، ویڈیو کے شروع میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتلائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات آئی، اور اس زندگی کا ایک حصہ جس میں ایک مشکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کیا حقیقت ہے۔ کیا کسی کتاب میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اور اس کا اثر کیا ہوا؟ تو چلتے ہیں ان معلومات کی طرف۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا؟ پہلا سوال، امام فخر الدین محمد بن رازی تفسیر الکبیر میں سورۃ الفلق کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جمہور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 گروہوں میں جادو کیا تھا اور اس دھاگے کو زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 3 دن آپ پر سخت گزرے۔ پھر اس وجہ سے معوذتین نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی جگہ کی خبر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا اور وہ اس دھاگے کو لے کر آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں، اور جب آپ آیت پڑھنے لگے تو گرہ کھلنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا۔ اس حوالے میں، اس دلیل میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جادو کس نے کیا، اس میں اس چیز کا بھی حوالہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، وہ جو شخص تھا وہ یہودی تھا، جس کا نام بھی اس حوالے میں ذکر کیا گیا کہ اس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ یہودی لبید بن عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کے تھوڑے تھوڑے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات کچھ محسوس ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 30 سپارے کے آخر میں دونوں صورتیں موجود ہیں، نازل فرمائی، جن کے ذریعے اس اثر کو زائل کر دیا گیا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ تو دوستو، آج کی یہ اہم ویڈیو
اہم معلومات امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل وظائف آفیشیل کو اگر آپ ہمارے نئے ہیں چینل پر اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے وظائف اور اس طرح کی اہم معلومات آپ کو روزانہ ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔